بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بنیا حضرت بختیار رحمۃ اللہ علیہ کاکی کے پڑوس میں رہتا تھا۔ آپ اس سے قرض لیا کرتے تھے اور جب کہیں سے کوئی ایسا نذرانہ مل جاتا جس کو حلال سمجھ کر آپ قبول کر لیتے تو اس کا قرض ادا کر دیتے۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے آپ کو خیال آیا کہ قرض کسی سے بھی نہیں لینا چاہیے اور کوئی بھی نظر قبول نہ کرنا چاہیے، یہ بری بات ہے۔ اس کے بعد واقعی آپ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے روزانہ آپ کے بجائے نماز کے کونے کے نیچے سے ایک اتنی بڑی روٹی نکلتی جو پورے خاندان کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو جاتی۔ کچھ دنوں کے بعد بنیے نے سوچا کہ شاید خواجہ صاحب مجھ سے نالاں ہو گئے ہیں جو قرض لینے نہیں آتے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی کو آپ کے گھر حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ تب یہ بات معلوم ہوئی اور اسے روز سے لوگوں نے آپ کو بختیار کاکی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ کاک کے معنی روگنی روٹی کی ہے۔ یہ لفظ کاکی کی دوسری وجہ تسمیہ ہے۔ حضرت مولانا دین رحمۃ اللہ بیروی کے ہاں ایک جن قرآن پاک پڑھنے آیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ جن آیا تو جاتے ہوئے 2 روپے ریز گاری کی شکل میں بطور ہدیہ دے گیا۔ آپ نے وہ ریز گاری سنبھال کر رکھ لی۔ دوسرے روز ایک بوڑھی عورت روتے ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ سے کہنے لگی کہ حضرت میں تو لٹ گئی۔ آپ کے استغفار پر اس نے عرض کیا کہ میں نے محنت و مشقت کر کے بمشکل 2 روپے جمع کیے تھے، وہ میں نے ایک مٹی کے پیالے میں رکھے ہوئے تھے، مگر وہ رقم آج غائب ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ تالا ٹوٹے بغیر وہ رقم جو ریزگاری کی شکل میں تھی غائب کیسے ہو گئی؟ بوڑھی عورت کی اس بات پر آپ سمجھ گئے کہ یہ کام اس شاگرد جن کے سوائے اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ وہی اس بوڑھی عورت کے 2 روپے چرا کر بطور ہدیہ دے گیا ہے۔ اس پر آپ نے اس عورت سے فرمایا، تم جاؤ مائی، اللہ رحم کرے گا، تمہاری رقم تجھے واپس اسی پیالے میں رکھی مل جائے گی۔ وہ عورت چلی گئی۔ اس کے بعد جب وہ جن آیا تو آپ نے اس سے فرمایا، تو اچھا شاگرد ہے، تجھ جیسے چور جن پر تعلیم دین کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ تو نے مجھے جو ہدیہ دیا ہے وہ بھی چوری کے مال کا نکلا۔ بھلا میں نے تم سے کبھی کسی ہدیے کا مطالبہ کیا تھا؟ جا رقم لے جا اور جہاں سے تو اسے اٹھا کر لایا ہے وہیں رکھ آ، اور آئندہ میرے پاس پڑھنے بھی نہ آنا۔ چنانچہ اس پر جن نے وہ رقم لی اور بڑھیا کے پیالے میں جا رکھی۔ دوسرے روز بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی اور دعائیں دیتے ہوئے بولی کہ حضرت آپ کی زبان بڑی برکت والی ہے، وہ رقم مجھے پیالے میں پڑی مل گئی ہے۔ اس عورت کے بعد وہ جن حاضر ہوا اور اپنی غلطی کی معافی مانگتے ہوئے عہد کیا کہ آئندہ وہ اس قسم کا کام کبھی نہیں کرے گا۔ جن کی توبہ اور معافی پر آپ نے اسے دوبارہ پڑھانا شروع کر دیا۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے اور وہیں ایک شخص بلندی پر بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر تعظیماً نیچے آ گیا۔ اس نے کہا کہ خداوند تعالیٰ نے محض اس تعظیم کی وجہ سے جو میں نے امام احمد بن حنبل رہ کے وضو کرتے وقت کی تھی مغفرت فرما دی۔ کچھ بچے گیند کھیل رہے تھے۔ گیند اتفاق سے امام ابو حنیفہ رہ کی مجلس میں آپ ہی کے سامنے آ گری اور بچوں میں سے خوف کے مارے کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آپ کے سامنے سے گیند اٹھا لے، لیکن ایک لڑکے نے بھاگ کر جب آپ کے سامنے سے گیند اٹھائی تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، یہ لڑکا حرامی ہے، کیونکہ اس میں حیا کا مادہ نہیں ہے،
اور جب لڑکے کے بارے میں پتہ چلا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ واقعی حرامی ہے۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ کی راہ میں مجھے ایک معذور شخص ملا جو گھٹنوں کے بل زمین پر چلتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، سمرقند سے۔ میں نے کہا، کتنی مدت تم کو راہ میں گزری؟ اس نے جواب دیا، کچھ اوپر 10 برس۔ اس پر میں حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے شفیق، میرا سفر دور دراز کا ہے، مگر میرا شوق اس سفر کی منزل کو قریب کر رہا ہے۔ تعصب ضرور ہے، لیکن میرا مالک مجھے اٹھا لے جا رہا ہے۔ اے شفیق، اس میں کوئی تعجب نہیں کہ بندہ ضعیف کو اس کا مولا مہربان لے جائے۔